نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی بھائی درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس سے پچھلے جمعہ کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی، آج چوتھا جمعہ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اولیاء اللہ سے فیض کیسے لیا جاتا ہے، یا اولیاء اللہ فیض کس کو دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ فیض جس کو ملتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور جو دیتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ کسی بھائی کو کچھ یاد ہے پچھلے جمعے کہاں پر گفتگو مکمل کی تھی؟ جو بتائے اللہ اس کو جلدی مدینے لے جائے۔ اب تو بتا دو یار، کہاں پہ گفتگو ہوئی تھی مکمل؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ کون سا شعر سنایا تھا بھائی؟ لکھاں بیر بیری نہ لگن تے ٹوٹ جاون کچھ کچے، جڑے رہن نال محمد بخشا پہن انہاں نوں وٹے۔ یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہے کہ کوئی اللہ کا ولی زندہ یا مرنے کے بعد کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث سے کوئی ثابت ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سنائی ہے، اب میں آپ کو ایک مشکات شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کے اندر 40 ابدال ہر وقت رہیں گے۔ کتنے؟ شام کے اندر، ملک شام کے اندر 40 ابدال ہر وقت زندہ رہیں گے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے تو اس کے متبادل دوسرا ابدال وہاں پر کھڑا کر دیا جائے گا، ان کی تعداد اتنی رہے گی۔ اور لوگ کیا کریں گے؟ لوگ ان کے توسل سے بارش کی دعا مانگیں گے، اللہ بارش ڈالے گا۔ اور لوگ ان کے توسل سے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور ان ابدال کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام میں عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ مشکات کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے۔ یعنی ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، زندہ ولیوں سے فیض لینے کا اختلاف کم ہے، بہت کم لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اختلاف پیدا، وہ کہتا ہے جو دنیا سے چلا گیا وہ کہاں سے دے گا، یہ ایک اختلافی بات ہے۔ جہاں سے مسلک شروع ہوتے ہیں نا، وہاں سے ہم بات کو پکڑتے ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں سے جن کو دیوبند، اہل حدیث، بریلوی حضرات سارے ان کو فالو کرتے ہیں، یہ مسلکی معاملات ان کے بعد سارے آئے، یعنی یہ جو 2-3 ہمارے دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی حضرات جو
اہل سنت والجماعت جن کو ہم کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک علمی بات ہے سمجھنے والی، آپ مانتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی، اور یہ مشکات کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو اللہ کا ولی دنیا سے چلا جائے وہ جب زندہ ہوتا فیض دیتا ہے اس سے زیادہ فیض وہ مرنے کے بعد عطا کرتا ہے۔ پوچھا حضور وہ کیسے؟ وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب وہ زندہ تھا تو دنیا میں بھی اس کا دھیان اور توجہ ہوتی تھی، مرنے کے بعد تو معاملہ اس کا اس کے رب کا ہر وقت اسی کی بارگاہ میں رہتا ہے، خود بخود ہی فیض جاری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ تو ہر وقت ادھر ہی رہتی ہے۔ پھر وہ جانے اور مالک جانے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ، گفٹ، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور جس کو تحفہ مل جائے وہ تو خوش ہوتا ہے، وہ ڈرتا تو نہیں ہے، ڈرتا تو ہمیشہ وہ ہے جس سے کوئی خدشہ ہو کہ اس سے مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا یا میرا پہلا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو اللہ والے، اس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، اے زندہ لاکھ دے ہیں زندہ تو جان تو بات سمجھ گئے۔ اچھا اب یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس وقت فی زمانے میں پریکٹیکلی طور پر دیکھیں نا، جو زمانہ چل رہا ہے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جو دنیا میں آخر موجود ہیں نا، آخر دنیا میں ہیں، اب دیکھیں بے شمار لوگ ان کے آستانوں سے کھاتے ہیں، ایسے ہی ہے، ان کے دسترخوان کھلے رہتے ہیں، اور کنجوس ولی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں، کنجوس کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اب دیکھیں، اب داتا علی حجیری رحمۃ اللہ تعالی کے روزے پر چلے جائیں، کیا ہوتا ہے؟ جب زندہ تھے تو 2 4 20 10 50 کھاتے ہوں گے، اب دیکھیں جا کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھے ایک لطیفہ ٹائپ بات یاد آ گئی، بات تو اور تھی لیکن چلو اس میں بات ہوتی چلی جائے گی۔ اب وہاں پہ جا کے دیکھیں، جو مانتا ہے جو نہیں مانتا ساری ایسے ہی ہے نا، کھاتے ہیں وہاں پر۔ تو ایک بندہ تھا نا داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک کیسے ساتھ اپنا سر لگا کے کہہ رہے داتا منو 100 روپیہ دے، داتا منو، داتا میں تیرے کو 100 لے کے جانا ہے، میں تیرے کو منو تو 100 دے۔ قریب ایک بندہ جو چیک کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا پاگل کے بچے تو شرک کر رہے ہیں، یہ تجھے 100 روپیہ کہاں سے دے گا، اس سے نہ مانگا پر تو یہ پکڑ میرے سے 100 روپیہ اور چلا چلا جا۔ اس نے 100 روپیہ جیب میں ڈالا اور داتا صاحب کی طرف منہ کا کہنا، واہ داتا تو دعائیں بھی کرو جڑا تینوں مانتا بھی نہیں ہے، تو نے اس سے دلایا جو تجھے مانتا بھی نہیں ہے۔ بات یہ کوئی طنز یا تنقید کی بات نہیں ہے، زندہ ولیوں سے فیض لینے میں بہت کم اختلاف ہے۔ آپ کسی ولی کے در پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ سارے مسلک والے، سارے مذہب والے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو فیض ملتا ہے ہر کسی کو فیض ملتا ہے، لیکن جو جتنی عقیدت رکھتا چلا جاتا اس کو اتنا۔ کل میں یہاں بیٹھا اور جب دوست احباب جو ملاقات والے آئے تھے نا تویزات وغیرہ لینے کے لیے جب وہ چلے گئے تو باقی ساتھی بیٹھ گئے جو دلچسپی رکھتے ہیں اس روحانی لائن سے، تو ان کو میں گفتگو سنانے لگ گیا۔ آپ بھی سننا چاہیں گے اس کو، لیکن یہ بہت بڑی راز کی بات ہے، یعنی اس لیے میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خاصا دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنا۔ یہ بات بہت اتنی عام فہم بات ہے اور اتنی اونچی بات ہے کہ آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ اچھا ہوا کیا، یہ ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ کیا چلوں سے، وظیفوں سے، عبادت ریاضت سے؟ چکر ہی کوئی نہیں۔ مالک دینے پہ آ جائے تو راستے میں بیٹھنے والے فقیر کو عطا کر دے، نہ تو جس نے 50 سال 100 سال بھی عبادت کی ہے نہ عطا کرے۔ یہ کسی کی جاگیر ہی نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہ، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ فیض کسی کی وراثت بھی نہیں ہے، نہ اس کو تقسیم کرنا یہ کسی کی وراثت نہیں ہے کہ باپ کے پاس تھا بیٹا تقسیم کرے گا، بیٹے کے پاس تھا اس کا بیٹا، نہ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ مالک خود عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو وہ خود ہی تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دے دے تو جس کو مرضی دے دے، نہ دے جس کو مرضی۔ تو ایک شرعی مسئلہ ہے،
شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، دو شخصیات، دو ذاتیں آپس میں گفتگو کر رہی ہوں، تیسری ذات، تیسرا آدمی اگر ان کی کوئی بات سن لے تو گناہ گار ہے وہ، یعنی چھپ کے بات کو سنے. جیسے ٹیلی فون کوئی کسی کو کر رہا ہے، اس میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کسی کی لائن بیچ میں مل گئی ہے، اور اگر جس کی لائن بیچ میں مل گئی ہے اگر وہ ان کی گفتگو سنتا رہے گا، جب تک سنتا رہے گا گناہ اس کو ہوتا رہے گا، یہ گناہ ہے. یا پردے کے پیچھے کسی کی گفتگو کو چھپ کے سننا یہ گناہ ہے اور منع ہے شرعن. لیکن آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، رات کو مالک اور بندے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو، کس کے؟ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کسی کی گفتگو رات کو کوئی ہو رہی ہو آپس میں، یعنی کوئی بندہ اپنے مالک کے ساتھ گفتگو میں لگا ہوا، کوئی اللہ کا ولی، وہ اپنے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. اچھا اس گفتگو کو جو سن لے گا اس کی بات بن جائے گی ساری، جو اس باتوں کو اچھا دنیاوی لحاظ سے سنے تو گناہ ہے. اگر مالک اور بندے جو راز کی بات ہو رہی ہے نا، جو راز کی بات جس کے کان میں آ گئی اس کی بات بن گئی. اچھا اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ جاگنا پڑے گا، ہے نا بھائی، جاگیں گے تو سنیں گے نا. جاگنا ہی مشکل ہے، راتوں کو جاگنا ہی مشکل ہے. اب جو جاگ گیا وہی لے گیا. اسی لیے تو اولیاء کرام کو دیکھیں، سارا دن صیام میں اور ساری رات قیام میں، سارا دن روزہ رکھتے تھے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، اور جو ان کی گفتگو کو سن لیا کرتا تھا اس کی بگڑی بات. لیکن یہ بات جب آپ بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا بات میں نے کیا کہی. تھوڑی سی مطلب موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی ہے تو اسی موضوع پر، لیکن تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ راز ولایت نام ہے ایک راز کا، بس جو مالک اور بندے کے درمیان ایک راز ہے اسی کا نام تو ولایت ہے. تو بہرکیف یہ بات تھوڑی سی مطلب دوسرے لیول کی تھی بات، بہرحال میں نے گفتگو کر دی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 ابدال ہر وقت موجود رہیں گے اور لوگ ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، اللہ قبول کرے گا. دیکھیں ہم نہ مانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اس لیے کہ آپ کسی کو جا کے کہیں گے یار وہ صوفی صاحب کے پاس جاتے تھے، انہوں نے کہا جناب تسی آیا کرو پاجی تہاڈا کام بن جائے گا، ہے تو کام بنانے والا تو اللہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھائی، کام بنانے والا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو کیا ہوا؟ 70 بندے ساتھ گئے، کتنے؟ جو کیا کہتے تھے موسیٰ ہم پھر مانیں گے، ہم رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں اس کی گفتگو کو، پھر مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تجلی نہیں دیکھ سکتے. کہنا نہیں موسیٰ ہم مانیں گے، پھر ویسے ہم نہیں مانیں گے، ویسے ہم نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ساتھ. وہاں پر وہ تجلی جو کوہ طور پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 70 کے 70 بندے مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ یوں کہنے کہ 70 کے 70 جو چودھری تھے نا، یہاں کوئی چودھری صاحب بیٹھے تو ان کی بات نہیں، جو چودراہٹ کرنے والے اس وقت کے تھے، جو 70 کے 70 تھے نا وہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کہنے باری تعالیٰ میں اپنی قوم کے پاس چلا گیا، اس نے تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے. اے باری تعالیٰ مجھے نہیں پتا، پہلے تو ان کو زندہ کر میں پھر واپس جاؤں گا. کیا کر؟ اچھا کمال بات دیکھیں، ان کو مارا کس نے؟ مالک نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ایک ایک کو تو آواز دیتا چلا جائے، ایک تو بھی کھڑا ہو جا، چل تو بھی کھڑا ہو جا، چل تو بھی. موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ کھڑا ہو جایا کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ موسیٰ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ مارنے والا بھی میں ہوں، زندہ کرنے والا بھی میں ہوں، لیکن میں جس کو چاہتا ہوں وہاں پر تعین کر دیتا ہوں. مارتا اور زندہ نہیں کرتا ہوں، لیکن جس کے منہ سے نکلوا دو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی عظمت کیا ہے، عظمت انبیاء کیا ہے، عظمت اولیاء کیا ہے. اور یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ جو معجزہ نبی کا ہوتا ہے وہی کرامت ولی کی ہوتی ہے. یعنی جس طرح معجزے کو ماننے کے لیے عقل کو لانا پڑتا ہے، عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اسی طرح کرامت کو تسلیم کرنے کے لیے بھی عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بڑی مستند بات بتانے لگوں کہ اولیاء کے در سے فیض کیسے ملتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ سے حضرت خضر علیہ السلام صبح کے ٹائم روزانہ درس لینے آیا کرتے تھے. کون آتے تھے؟ خضر. اور درس بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لینے آتے تھے کہ میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لینا چاہتا ہوں. اچھا اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی دنیا سے چلے گئے. کل نفس ذائقۃ الموت. وہ دنیا سے چلے گئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے حضرت خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے سے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لینے آیا کرتا تھا, اللہ تو اس کو زندہ کر دے تاکہ میں اپنا فقہ کا علم تو مکمل کر لوں. پھر کیا کرتے تھے حضرت خضر علیہ السلام روزانہ صبح کے ٹائم آتے تھے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر پر بیٹھ کے درس لے کے واپس جایا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور سے درس لے کے جایا کرتے تھے, ویسے نہیں جایا کرتے تھے, بلا ناغہ آپ کی قبر پر آتے تھے اور وہاں سے اپنا سبق جو روٹین کا چل رہا تھا وہ سبق لیا کرتے تھے, پھر واپس جایا کرتے تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. اس لیے بات بتلا رہا ہوں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہا جناب اسی داتا صاحب ساتھ جو میرا آتا گے ساری گل ہی نہیں بنی. وہ ایک بندہ تھا نا مجھے, میں ایک دفعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی گیا, ایک بندے سے میں نے پوچھا بابا جی کب سے آ رہے ہیں؟ کہتے 40 سال ہو گئے میں نے آن دیا. میں کہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے. میں کہا جی کہاں سے آتے؟ کہتے میں گجرا والے رہتا ہوں, ہر جمعرات کو یہاں پر آتا ہوں. میں کہا بابا جی کام کی کرتے ہو؟ کہتے میں جو نا پتہ نہیں کسی محکمے میں بتایا کہ وہاں پہ میں پی این ہوں وہاں پر. میں کہا بابا جی اتنے پیسے اتنا کرایہ؟ کہتے داتا صاحب کو لانا ہوتے کرایہ دین دی کیڑی لوڑ ہے. کہنے میں بھی ملنگ ہوں تو لانے والے بھی ملنگ ہی ہیں نا. اچھا 40 سال آئے. میں نے ان سے پوچھا بابا جی صورتحال کیا ہے, مطلب آپ اتنی دیر سے آ رہے ہیں؟ تو کہنے بس آنے ہیں جانے ہیں, اے تھوڑا کہ اگلے سانو بلا لیندے نے. بابا جی یہ بات ٹھیک ہے کو بلا لیتے ہیں, بڑی کمال بات ہے, لیکن بلا کے کچھ حاصل نہ کیا تو مزہ نہ آیا. آپ شادی والے گھر میں چلے جائیں, صاحبہ خانہ نے آپ کو بلا لیا, بلانے کے بعد آپ کو کھانا نہ کھلایا, آپ کو پوچھا نہ, تو بات مزیدار ہے. میرے بھائی اگر بلایا ہے تو وہاں سے کچھ حاصل کر. یہی صورتحال تیری زندگی کی ہے کہ مالک نے تجھے پیدا کر دیا ہے, اگر پیدا ہو کے زندگی میں اپنی ساری زندگی کو قائم رکھنے کے باوجود اگر مالک کی رضا حاصل نہ کی تو کیا فائدہ تیری زندگی کا؟ بیکار ہے زندگی اگر تو نے مالک کی رضا حاصل نہ کی تو. مزہ اس میں ہے کہ جتنی تیری زندگی اس میں آ اور اپنا پورا کام کر جو مالک نے تیرے ذمہ لگایا. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلسطین میں رہتے تھے. 1 سال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر آیا کرتے تھے اور آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک رفع یدین جائز ہے ان کے نزدیک, اور آپ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر آیا کرتے تو رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. جو موتقد تھے, جو مرید تھے, انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ تو اس کے موتقد ہیں اور آپ تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ تو رفع یدین کرتے ہیں, آپ تو قائل ہیں کہ میں رفع یدین کرنا ہے, امام ابو حنیفہ کے دربار پہ آ کے آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے امام کے پاس آ کے میں اپنا اجتہاد یا اپنی بات کو بیان کروں, میرا دل نہیں گوارا کرتا. مجھے پتا ہے جو امام ابو حنیفہ ہے وہ کسی کا مقام اور نہیں, اور میں آتا اس لیے ہوں کہ مجھے وہاں فلسطین سے اس لیے چل کے آتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کے فیض حاصل ہوتا ہے. کب فیض؟ جب امام ابو حنیفہ چلے گئے تھے دنیا سے, اس وقت کی بات. اچھا ان کے پاس جا کے ملے گا کیسے؟ یہ بھی چھوٹا مختصر سی بات ہے, جیسے میں نے بتایا نا وہ راز کی بات ہے, جو جاگے گا وہی. بات تو بہت بڑی ہے لیکن سمجھنے کے معاملے بندہ کہتا ہے چھوٹی سی بات ہے, لیکن جو جاگے گا وہی حاصل کرے گا نا. اور یہ جاگنا ہی بڑا مشکل ہے. راتی جاگن شیخ صداون رکھتی جاگن کتے کتے تے ہوتے مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں 100 مارو جتے. اٹھ بلیا اٹھ بلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئی کتے کتے تے ہوتے. اور کتے سے ایک بات یاد آ گئی نا مجھے. ایک دفعہ یاد ہے پہلے جمعے کو میں نے بیان کیا تھا کہ ایک کبوتر جب دوسرے کی چھتری پر جھانکتا ہے تو اگلی مرتبہ کبوتر باز اس کو اس میں شامل ہے. جو نسبت والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑی سبق آموز بات ہے, جو کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں, کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑی سبق آموز بات ہے.
کتا آپ نے دیکھا ہے؟ کتا آپ نے کسی نے کتا پالا ہو یا کسی نے رکھا ہو کتا، اس کتے کو آپ یہاں رہتے ہیں نا مغل پورا میں، مغل پورا سے نکال کے آپ دوسری گلی میں، دوسری کالونی میں، کہیں دوسرے علاقے میں لے جائیں تو وہاں کے سارے کتے اسے کیا کریں گے؟ ایسے ہی ہے. کوئی ایک کتا ایک علاقے سے چھوڑ کے یا ایک جو اس کے مالک کا گھر اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو سارے کتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھلا اسے بھونکتے ہیں. وہ بھونکتے نہیں ہیں، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاگلا تو سائیاں دا در چھڈ کے آیا نا، تینوں کسی نے چلنا نہیں. جڑا ایک دن بنے ہو کسی دا وہ بن ہی نہیں سکتا. کتا کتے کو سمجھاتا ہے، بندہ بندے کو نہیں سمجھا سکتا یار. کتا کتے کو سمجھاتا ہے کہ دیکھ یار تو کہاں تھا، ساری زندگی کہاں سے فیض حاصل کرتا رہا، ان کو چھوڑ کے تو آ گیا. بلکہ کتا دوسرے کتوں کو جب بھونکتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ ایک تو یہ کہتا ہے تو اپنے مالک کا در چھوڑ کے کیوں آ گیا. دوسرا ایک اور بھی بات ہے، باہر مانگنے والا بھکاری جسے کہتا ہے نا منگتا آ جائے اور کتا اس کو بھونکتا ہے، وہ کہے گا بابا جی اللہ کے نام کا دے دو، کتا اندر سے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا کتا اسے بھونکتا ہے. اب کتا بندے کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے پاگلا تم مالک دا در چھڑ کے بندے کو نہ مانگنا ہے. کتا بندے کو سمجھاتا ہے کہ تو جو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کو بھی دے رہا ہے، تو اس کا در چھوڑ کے بندے سے مانگ رہا ہے، اور نام تو اس کا لیتا ہے جس کو مانتا ہے، اور مانگتا تو بندے سے ہے. کاش تو جس کا نام لے رہا ہے اسی سے مانگنا شروع کر دے. اگر مجھے باندھ کے میرا مالک میری جگہ پر مجھے کھانا دے کے آتا ہے، تجھے تو مالک نے آزاد کیا ہے، جہاں سے چاہے گا تو کھا لے گا. کتا اس کو سمجھاتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر بندھا ہوا ہوں اور میرا مالک میری جگہ پہ آ کے مجھے دے کے چلا جاتا ہے. اگر میرا مالک مجھے میری جگہ پر دے سکتا ہے، تیرا مالک تو رب ہے، تجھے بھی تیری جگہ پر دے سکتا ہے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، بیسیکلی انہوں نے بات یہ سمجھائی کہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے. جو مالک کا نہ بنے وہ کسی کا نہیں بن سکتا. یہ بات پلے باندھے، جو مالک کا نہ بنے وہ کسی کا نہیں بن سکتا. تو بات چونکہ اولیاء اللہ کی ہو رہی تھی کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کا مقام اور مرتبہ وہ دیتے کیا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے رہے اور فیض لیتے رہے، آپ کے جانے کے بعد بھی آتے رہے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور کیا کہا کہ گنج بخشے فیض عالم بظہرے نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ کون کہہ کے جا رہا ہے اور کس کو کہہ کے جا رہا ہے؟ وہ مجھے یاد آ گیا، ایک چور تھا بہت بڑا یعنی چور بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، مطلب رازن بھی تھا، رستے میں جاتوں کو بھی لوٹ لیتا تھا. ایک مرتبہ اس نے جب سارا پروگرام تشکیل دے لیا کسی کو لوٹنے کا تو لوٹ نہ سکا. وہ مجھ کو خدشہ تھا یہاں میں پکڑا جاؤں گا. وہ اچانک اس گھر میں گھس گیا. بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں، پیر کا تعلق ہوتا ہے باطن سے. کس سے؟ یہ بات یاد رکھیں، علمی بات ہے. پیر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ظاہر سے بھی تو ہوتا ہوگا لیکن باطن سے اس کا صحیح تعلق کس سے ہوتا ہے؟ باطن سے. من کو صاف کرتا ہے، من کو کھرچتا ہے وہ. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو گناہ کر کر کے اتنا دور نکل جاتا ہے پھر وہ گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا. اور جب پھر وہی بندہ جو گناہ کو گناہ تصور نہ کرے، جب وہی بندہ پھر دور نکل جاتا ہے تو پھر اولیاء اللہ کی بات آتی ہے. اب حدیث پاک مکمل ہوگی. اب اگلی بات ہے کہ جب وہ بندہ اس کے دل پہ وہ جو داغ لگ جاتا ہے جس سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے نا، جب وہ کسی ولی کے پاس جاتا ہے پھر وہ اس کو کھرچتا ہے، صاف کرتا ہے اس کے سارے من کو. تو پیر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ باطن سے. باطن سے تعلق ہوتا ہے. ایک اور بھی بات یاد رکھیں، ناپاک بندے کو پانی کے پاس جاتے ہوئے شرم آنی چاہیے یا نہا لینا چاہیے اس کو؟ کیونکہ پانی کا کام کیا ہے؟ ناپاکی کو دور کر دینا. ایسے ہی ہے،
وہ کیا کرتا ہے؟ ناپاکی کو دور کر کے اس کو پاک کر دیتا ہے. کس کو؟ ناپاک چیز کو. اسی طرح میرے بھائی یاد رکھو کہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ پانی کی مانند ہوتے ہیں. ان کے پاس جو بھی چاہتا ہے اس کے باطن کو ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے گندے کپڑے کو پانی پاک کر دیتا ہے. جیسے گندے کو پانی کے پاس جاتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، ایسے ہمیں اپنے باطن کو پاک کرتے ہوئے کسی ولی کے پاس جاتے ہوئے شرم. لیکن یاد رکھو کسی ولی کے پاس جانا ہے، کسی اللہ کے نیک کے پاس جانا ہے. جسے دنیا نیک کہے وہ نیک نہیں، جسے میرا مالک نیک کہے وہی نیک ہے. جس کا ذکر خالق کرے، جس کا مرتبہ خالق بنائے، جس کا رتبہ خالق بنائے، جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، وہی تو اللہ کا کامل ہے. تو وہ چوری کرنے کے ارادے سے کسی غریب کے گھر میں گیا، اور جب جا رہا تھا، اب کہیں گے یار صوفی صاحب تو حقائقوں پہ اور روایتوں پہ اور معاملات پہ زور رکھتے ہیں. میں اس لیے زور رکھتا ہوں کہ لوہا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو شکل لوہے کی، آگ کی اختیار کر جاتا ہے، لوہا نہیں لگتا. اس کو دیکھنے والا کوئی لوہا نہیں کہتا یہ بھی آگ ہے. جو فنکشن، جو کام آگ کا ہوتا ہے وہی اس وقت وہ لوہا کرتا ہے. اسی طرح جس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقبول کر دے، اللہ جس کو پسند کر لے، مالک جس کو عطا کر دے، وہ خدا شاہد ہے. وہ خدا تو نہیں بن سکتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا، نہ وہ خدا کی صفت اختیار کر سکتا ہے، لیکن جیسا مالک کا نظام ہوتا ہے ویسا مالک اس کو اختیار دے دیتا ہے. ایسے بندے کے پاس جا کے بیٹھنا، جیسے لوہے کے پاس جا کے بیٹھنے سے اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے آگ کی جب وہ لال ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھنے سے وہی محسوس ہوتا ہے جو مالک کی بارگاہ میں بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے. تو وہ بندہ چوری کے ارادے سے گیا. کسی نے کہا پاگل تو یہاں کیا لے گا؟ اس وقت میر علی شاہ صاحب زندہ تھے رحمت اللہ تعالی. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اس وقت وہ زندہ تھے. جب وہ ان کے پاس اس ارادے، اس نے کہا بھائی پیرا کو لے جاؤ نہ، بولتے بڑا خزانہ ہے، نوٹ شوٹ بڑے ان کے پاس، پاگلا ادھر جا، ڈکیتی کرنی تو ادھر کر. کسی سمجھانے والے نے سمجھایا، سمجھ گیا نا کس نے سمجھایا؟ کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ تو ادھر جا، کہ وہ جو پیر ہے نا ان کے پاس بڑا خزانہ ہوتا ہے، جا تو ان کے پاس. اور اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ارادہ کیا اور چل پڑا. جب وہ گولڑے کی حدود میں داخل ہوا، جب گولڑا شریف کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے دل میں خیال آنا، اس کا دل کی دھڑکن تیز شروع ہو گئی. دل کی دھڑکن اس کی تیز ہو گئی. جب اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جیسے جیسے قریب جا رہا تھا ویسے ویسے دھڑکن، جیسے جیسے قریب جا رہا تھا ویسے ویسے دھڑکن اور بڑھتی جا رہی. سوچنے لگا یار بڑے بڑے امیر گھروں میں، بڑے بڑے لین لاٹوں میں، بادشاہوں کے گھر میں نے ڈکیتیاں کی، کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا آج میرے ساتھ ہو رہا ہے. جب وہ آپ کے گھر کے قریب گیا تو کیا ہوا؟ اتنی تیز دل دھڑکا کہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ سر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. کہنے لگے چلیا تینوں پتا نہیں ہے تو لین تے کچھ اور آتا. کہنا حضور یہ ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں، مجھے بتائے میرا دل اتنا تیز کیوں دھڑک رہا تھا؟ آپ ماتے ہیں تیرے دل کے اوپر جو زنگ تھا نا اس کو میں خرچ کے صاف کر رہا تھا. تیری توجہ میرے مال پر تھی، میری توجہ اپنے آقا کی امتی پر تھی. میں سوچ رہا تھا کہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنا علم اور ذہین رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں بھی رد ہو جائے گا اور یہ چور اور یہ ڈکیتیاں کر کے جہنم میں چلا جائے گا. میں اللہ سے کہا ہوتا باری تعالیٰ میں تیرے بندے کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ اس کے دل کو صاف کر دوں، اس کو پتہ چل جائے ظاہر اور باطن ہوتا کیا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ باری تعالیٰ تیرے قرب ہوتا کیا ہے. میں تو تیرے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال کے اللہ اس کے رسول کی محبت ڈال رہا تھا. ان کا کام یہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا، نہ یہ کسی اور کام کے چکر میں ہوتے ہیں، نہ ان کا کام ہی ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا. ایک اور بات بھی سن لیں، اگر تو آپ اپنے مائنڈ کو آج آخری جمعہ ہے نا، چوتھا جمعہ، آخری جمعہ اس مراد میں نے 4 جمعوں کا اعلان کیا تھا. ایک اور بات بھی سن لیں، بات تو مشکل ہے لیکن میری سمجھ میں آ گئی. میں امید کرتا ہوں آپ سب سے زیادہ ناقص علم والا میں ہوں، میری سمجھ میں آ گیا، آپ کو تو ماشاءاللہ آ ہی جائے گی. اللہ کا ولی کون؟
میرے ساتھ آپ نے بولنا اللہ کا ولی گناہگار کا محتاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کون بلا؟ اچھا کوئی کہے گا یار شوکت صاحب نے پتہ نہیں سوتے میں بات کہہ دی کہ پاجی ولی کس طرح گناہگار کا محتاج ہو سکتا ہے. یہ کیا چکر ہو گیا بھائی میرے؟ میں اس لیے آپ کو سب کو ساتھ کہلوا رہا ہوں کہ آپ بھی گواہ ہو جو میں نے یہ بات کہی ہے. اللہ کا ولی گناہگار کا، پھر بتائیں اللہ کا ولی گناہگار کا کیسے محتاج ہوتا ہے؟ اب یہ بات آپ کو بتلانی ہے. وہ کیسے ولی وہ گناہگار کا محتاج کیسے ہو گیا؟ گناہگار تو ولی کا محتاج ہو گیا بابا جی. ایک طرف تو مالک یہ اعلان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایک طرف گناہگار کا وہ محتاج ہو گیا. یہ کیا چکر ہو گیا؟ یہ تو سارا معاملہ الٹ ہو گیا. اللہ کا ولی گناہگار کا کیسے محتاج ہوتا ہے؟ سنیں اب بینکنگ کے معاملے کو جانتے ہیں؟ بینک کے معاملے کو، بینک کا ایک اصول ہے. بینک کا کیا؟ بینک اپنے ملازم کو کہتا ہے تو کسی ایسے بندے کو لے کے آ جو انویسٹر ہو، ہمارے بینک میں پیسہ جمع کرائے اپنے اکاؤنٹ میں. بینک جانے اور وہ جانے، لانے والے کی پرموشن پکی. ایسا ہی ہوتا ہے بینکنگ کا اصول یہی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بینکوں والے کہنے بھائی یہ اکاؤنٹ پہ کھلا در آگے سر جی ہے میرے تھرو پیسے جمع کرا دو. ایسا ہوتا ہے نا. اچھا بینک والا سارا دن اس تلاش میں ہوتا ہے کوئی موٹی اسامی مل جائے اسے میں اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دوں تاکہ جب وہ اکاؤنٹ کھولے گا بینک اس کا آپس کا معاملہ جو مرضی کرے، لیکن بینک مجھے کہے گا یار تو اس میں اکاؤنٹ ہولڈر لے کے آیا تھا لہذا تیری ترقی پکی. اب آ جائیں اللہ کے ولی کی طرف. اللہ کا ولی سارا دن بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے. مالک فرماتا ہے تو گھوم پھر کے نا گناہگار لے کے میرے پاس آ جا، تو گناہگار کو میری بارگاہ میں بھیج دے اور میں جانو گناہگار جانے دے لانے والے کی ترقی پکی. لا کے لے کے تو آئے گا ان کو. اب وہ جو ولی ہے سارا دن گناہگار کو ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ یہ نیا اکاؤنٹ کھولے گا نا، جیسے اس کا اکاؤنٹ کھولے گا میری پروموشن پکی. اب محتاج کون ہوا؟ وہ تو ڈھونڈتا رہتا ہے سارا دن. اور جو گناہگار کو دیکھ کے چل تو بڑا گناہگار ہے پا جائے تو سمجھ لو اس کے پرلے کچھ نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس کو کچھ پروموشن بھی اس کی نہیں ہونی بھائی. پر ہاں اس سے سارا رزلٹ نکالیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ سارا دن اور ساری رات اسی تلاش میں تو ہوا کرتے تھے کہ کوئی نیا بندہ مل جائے اس کو دین کی بات سنا دی جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا. جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا مالک فرمائے گا اچھا میرے بندے کو میری طرف بھیجا ہے. بھیجا کس نے؟ بھیجنے والے کی ترقی پکی ہو جائے گی، وہ جانے اور مالک جانے خان. اس لیے میرے بھائی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، گناہوں سے نفرت کرتے ہیں. گناہگاروں سے نفرت نہ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو گناہگاروں کو قریب بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں ہاں آپ کہیں گے یار اس نے شوکت صاحب نے تو اپنے پاس سے بات کہہ دی کہ جناب وہ گولڑے شریف کے قریب گیا اور جناب اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے بخاری کی حدیث پاک، اس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ تھا گناہگار تھا بڑا. وہ کیا تھا؟ وہ. اور اس حدیث پاک کو دیوبند اہل حدیث بریلوی حضرات سارے ہی اس کو کوٹ کرتے ہیں، سارے اس کو لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. وہ بڑا گناہگار تھا. اس نے جب گناہ کر کر کے حد ہوگی اس نے 199 قتل کیے تھے. کتنے؟ آپ نے اس حدیث کو بے شمار مرتبہ سنا ہوگا. اس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے قتل کیے تھے؟ 100. وہ چلتا ایک جناب میرے جیسے عجیب سے دنیا دار کے پاس چلا گیا. جا کہنے لگا بابا جی میں 99 قتل کیتے نے تے میری بخشش دا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو نے 99 اللہ تو تینوں معاف نہیں کرے گا. یہ کیا کہ تو نے کر دیا؟ انہوں نے ایسے کہ اس نے اچھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس نے جناب اس کو بھی نکالا اور مار دیا. اس نے کہا جاؤ قسم کو 100 تے پورا کرو. اس نے 100 پورا کر دیا. جب 100 قتل ہو گیا، حدیث ہے یہ حدیث پاک، جب 100 قتل ہو گیا اس نے سوچا اب کیا کروں. پھر وہ چلتے کسی کے پاس چلا گیا. کسی کے پاس گیا. اس نے کہا یار دیکھ میری بات سن، تیری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. کیا بلا؟ وہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا کامل بندہ رہتا ہے. تو اس کے پاس چلا جا، وہ کوئی نہ کوئی رستہ تجھے دکھا دے گا. کوئی نہ کوئی
رستہ تجھے دکھا دے گا کہ تیری بخشش ہو جائے گی. اس نے کہا بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا تو فکر نہ کر, تو اس کے پاس چلا جائے, تجھے کوئی نہ کوئی رستہ دے گا جس کی بنا پر تیری بخشش ہو جائے گی. اس نے کہا یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے. وہ وہاں سے چلتا ہے, ابھی گھر سے تھوڑی دور ہی نکلتا ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, اس کو موت آ جاتی ہے. جہاں سے وہ جاتا ہے نا وہاں سے تھوڑی دوری نکلتا ہے, ابھی چند قدم کے فاصلے پر یا تھوڑی دوری گیا ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے اس کو. جہاں پر جانا ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے, علاقہ کافی دور ہوتا ہے, ابھی گھر سے نکلتے ہیں تو موت آ جاتی ہے. وہاں پر جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں لینے والے. جنتی کہتے ہیں اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا, اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی, لہذا یہ جنت میں جائے گا. وہ جہنمی کہتے ہیں اس نے تو 100 قتل کیا, یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے, یہ تو جہنم میں جائے گا. فرشتے اس کیس کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, باری تعالیٰ جنت کے فرشتے ہم ہیں, دوزخ کے فرشتے ہم ہیں. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو جنتی ہے, اس نے ارادہ توبہ کا کر لیا تھا اور اس حدود میں داخل ہو گیا تھا, توبہ والی حدود میں داخل ہو گیا تھا باری تعالیٰ. اور فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس نے 100 قتل کیا. اللہ پاک فرماتا ہے ایسا کرو زمین کو ناپ لو, زمین کو ناپ لو, جس طرف سے زمین زیادہ ہوگی نا وہ اس کو لے جائیں. اچھا مجھے بتائیں اللہ پاک کو کیا ضرورت پیش ہے کہ زمین کو ناپنے کی؟ وہ کہتا ہے جو تم لے جاؤ, وہ تو بے نیاز ہے, جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. ان کی کیا ضرورت تھی بول لیتے دوبارہ. نانا بتانا چاہتا تھا مالک کہ جو کوئی حدود میں آ جائے اس کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. جو کوئی حد میں آ جائے ہے, جو اس کے دائرے میں آ جائے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے تو میرے بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدود میں آ گیا نا. تو بات ہے جب ناپا گیا زمین کو, حالانکہ وہ گھر سے نکلا ہی تھا توبہ کے ارادے سے, وہ جو توبہ جس نے توبہ کا رستہ دکھا اس کے پاس سے نکلے تھا, وہ تو بہت لمبا فاصلہ تھا, آگے والا تو یہ قریب تھا. اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا ادھر سے تو بڑھتی چلی جا, ادھر سے تو سکڑتی چلی جا. جب زمین ناپی تو وہ زمین جو تھوڑی سی تھی وہ ناپنے میں زیادہ ہو گئی. مالک نے فرمایا اصول تو یہی ہے نا, جو ناپا جو زیادہ ہے وہی لے کے جائے گا. اور جنت کے فرشتوں نے اٹھایا اس کو جنت میں لے کے چلے گئے. حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, جب ولیوں کی بات آتی ہے نا تو ان کی بات خود ہی ذہن میں آ جاتی ہے. تو لے یارویں والے دانا ہے, اب وہ کہتے ہیں یارویں والا ہے, یارویں والا مطلب یہ مطلب ایک سیپریٹ سا ایشو ہے, کسی دن اس موضوع پر گفتگو ضرور ہوگی. لیکن بہرحال میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں, جن کو اللہ تعالی منتخب کر لے ان کی بات ہے یہ. اور جو 2 نمبری کرتے ہیں, ایمانوں کو تباہ کرتے ہیں, ایمانوں کو خراب کرتے ہیں, ان کا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت میں. ان کا نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی مذہب ہے. بس یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اس کی شکل آگ جیسی ہے, اس سے وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو آگ کے اندر سے نظر آتا ہے, پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرے. تو بارکا حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, اچھا ان سے کچھ مانگو یا نہ مانگو, نہ یہ دینے پہ آ جاؤ تو دے دیتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے حبیب علیہ السلام جب تیرے پاس کوئی مانگنے والا ہے تو خالی نہیں جانے دینا. حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بازار میں گھوم رہے تھے, آپ کا جبہ مبارک جو تھا, جبہ مبارک بڑا قیمتی تھا, اس وقت کے 40,000 دینار کا تھا. کتنے کا؟ آج تو بابا جی 200 300 2000 3000 کے موبائل کے پیچھے گولی مار دیتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو. موبائل بھی چھین لیتے ہیں اور گولیاں بھی مار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. یہ پیسے کی حبس ہے نا, بندے کو لگ گئی ہے, بس اس کو انسانیت کی قدر ہی نہیں ہے. بارکہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی جب بازار سے گزرے تو 40,000 کا جبہ اس نے دیکھا نا, چور نے, اس نے کہا یار یہ تو بڑی کمال چیز ہے. وہ ساتھ چلنا شروع ہو گیا. چلتا چلتا اس نے سوچا کیسے اس کو کروں. آپ اپنے حجرے مبارک میں گئے تو یاد رکھیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا, یہ حجروں کی کنڈیاں ونڈیاں نہیں لگاتے, نہ تالے والے نہیں لگاتے, نہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تالے لگانے کی. کیوں نہیں لگاتے بھلا؟ جو حدود میں آ گیا ہے وہ تالے آپ ہی کھل گئے. ایسے ہی ہے نا, جو حدود میں آ گئے ان کے تالے, اسی لیے وہ تالے لگاتے ہی نہیں ہے. اچھا جو تالے لگا کے رکھے سمجھ آیا کرو پھر, ٹھیک ہے نا. جو جناب ایسا کرے جناب 3 4 5 گن مین تھے جناب دائیں بائیں, تو یہ سمجھ گیا نا ساری بات. آپ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو سمجھ آیا کرو کہ تالے کھلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ اپنے حجرے مبارک میں گئے. جیسے ہی گئے حجرے مبارک میں تو نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز پڑھی, بیٹھ کے
اور رات ہو گئی. جب رات ہوئی تو رات کے پچھلے حصے میں آپ نے اپنا جبہ مبارک اتارا, اور جبوں والے آج بھی بہت سارے ہیں, ہے نا. جبوں والوں کو پیر نہیں کہتے, یہ بات پلے باندھ لو, میری بات سمجھ گئے. داڑھی رکھنے والے کو بھی پیر نہیں کہتے, پگڑی باندھنے والے کو بھی پیر نہیں کہتے, نہ 5 ٹائم نماز پڑھنے والے کو بھی پیر نہیں کہتے. یہ بھی بات پلے باندھ لو نا. بس ایک بات یاد رکھیں, جس کی شکل لوہے کی آگ جیسی ہو جائے نا, جو اپنا آپ چھوڑ دے, بیکار ہو جائے. یعنی بیکار سے مراد یہ کہ جیسے بطخ ہوتی ہے نا, بطخ وہ اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیتی ہے, کہتے جدھر تیرا جی چاہتا مجھے بہا کے لے جا. جو اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے اس طرح کر دے, اللہ جو تو کہے گا وہی ساری زندگی کروں گا, کچھ نہیں کروں گا. پھر اس کا مقام دیکھو کہ واقعی وہ یہی کرتا ہے, کہ پیسے کی لالچ میں تو نہیں آیا, کہ دنیا کی لالچ میں تو نہیں آ گیا, کہ دنیا داروں کی خاطر جھوٹ تو نہیں بول رہا, کہ غلط بیانی کر کے تو نہیں مال و زر کماتا, کہ اسے اپنا چہرہ تو نہیں ایسا بنایا ہوا. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا میری آپ کی ذمہ داری ہے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے لٹکا دیا, اور آپ کیا کرنے لگے. یہ اللہ والے سارا دن سیام میں ہوتے ہیں. کس میں ہوتے ہیں؟ روزے میں. اور ساری رات قیام میں ہوتے ہیں. اور ساری رات جا کے رات پوے تے درد مندانو, رات پوے تے بے دردانو آوے نیند پیاری, درد مندانو طلب سجن دی راتی آن جگاوے. کچھ ایسا شعر ہے کہ جو درد مند ہوتے ہیں تو ساری رات. کوئی کسی کو کہتے کہ میں تجھے رات کو 9 بجے فون کروں گا, کیا کوئی کسی کو یہ کہہ دے, دوست اپنے دوست سے کہہ دے, اس سے اس کا پیار ہو, کہ میں تجھے رات کو 9 بجے کیا کروں گا, اور ابھی دن کا 1:30 بجا ہو, تو دا دل کرتا ہے اللہ میں ہونی 9 بج جائے. ایسے ہی ہے, کہتا ہے اللہ. اچھا جب 9 بجتے ہیں تو بار بار فون کو اٹھاتا ہے, کبھی دیکھتا ہے بیل نہیں ہوتی, اپنے فون سے دوسرے اس پہ بیل کر کے دیکھتا ہے بیل ہو رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں اس کی بیل مار. حالانکہ روٹین میں فون آتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا میرے بھائی. یہ اللہ والوں کی شان ایسی ہے کہ جیسے رات آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھتے ہیں, کیا بات ابھی تک اللہ کی طرف سے بیل کیوں نہیں ہو رہی ہمارے اندر. وہ اپنے آپ کو بار بار پرکھتے اور دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے, کوئی دل نے ایسا گناہ تو نہیں کر لیا جس کی بنا پر مالک کی طرف سے پیغام نہیں آ رہا. وہ تو انتظار کرتے ہیں, دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ جلدی دن گزر جائے, رات ہوگی تو تیرے سے گفتگو ہوگی نا. یہ بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سن لیں. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنا سر سجدے میں رکھا کرتی تھی, اور جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو چیخ مار کے اپنا سر اٹھاتی تھی, ہائے اللہ ابھی تو میری بات بھی پوری نہیں ہوئی اور تو نے صبح کی اذان کر دی. ساری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتی تھی, ساری رات اللہ سے گفتگو میں گزار دیتی تھی, اور صبح کے ٹائم کہتی تھی باری تعالیٰ ابھی تو میری بات مکمل نہیں ہوئی اور تو نے صبح کی اذان کر دی. تو اللہ والوں کا مرتبہ بھی یہی ہے کہ ساری رات اس میں گفتگو میں گزار دیتے ہیں, اور صبح لوگوں کی طرح کی باتیں سنتے ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا جبہ اتارا اور لٹکا دیا اور نفل پڑھنے لگ گئے. اب نماز کس کی ہے؟ خدا کی. اچھا یہ بتائیں مجھے, آج کوئی اگر یہاں پولیس ملازم بیٹھا ہے تو وہ چور کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یار یہ ہے نا, ایسا پہچان جاتا ہے, کہتا ہے یار قادری صاحب نے شک پہندا کیا ہوئی ہے, وہ کہہ دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا تجربہ ہی ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں اگر ملازم کا تجربہ اتنا ہوگا تو اللہ والے کی آنکھ کی کیا شان ہوگی. کوئی کہ غوث کو پتا نہیں تھا, چور اندر چلا گیا. کسی کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے, وہ کالا غوث مان دیو تسی ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا تھا میرے ساتھ چور اندر کمرے میں داخل ہو گیا. یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں اس کو منع کیا, کیوں نہیں پوچھا کہ تو چور ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھنی شروع ہو گئی. جب نماز پڑھی نا, نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو دیکھا تو اس چور نے اس جبے کو ہاتھ ڈالا ہوا, 40,000 دینار کے جبے ہاتھ ڈالا ہے. آپ نے نا سلام پھیر کے دیکھ کے پھر کہا باری تعالیٰ اس نے ہاتھ تیرے ولی کے جبے کو ڈالا, اس کا ہاتھ ساری زندگی چھوٹے نہ ہوگا, اس کا ہاتھ ساری زندگی
اللہ تو اس کی نیت کو نہ دیکھنا، تو نسبت کو دیکھنا. اس جبے کی نسبت کس سے ہے؟ باری تعالیٰ تجھے تیری رحمت کا واسطہ یہ خالی نہ جائے جس نے میرے جبے کو ہاتھ ڈالا. میرے جیسا ہوتا کہ مار دو گولیاں کی کرتا پہ ہے، میرے جیسا ہوتا کہ پھڑ لو کی کرتا پہ. ایسا ہی ہوتا نا. اور دنیا دار کو ہوتا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، پکڑو اس کو، شور مچا دیتا. آپ نے شور نہیں مچایا کہ باری تعالیٰ دیکھ میری بات سن، تو جانتا ہے نا پروردگار، تجھے تو پتہ ہے نا. اللہ دیکھ تو یہ کام کر لے، اللہ یہ جو بندہ جو مانگ رہا نا یہ خالی. اچھا جب اس نے جبے کو ہاتھ ڈالا تو نظر آنا بند ہو گیا، آنکھیں چلے گئی. پھر دیوار کو ہاتھ رکھے نا ایسے ایسے کر، پھر پیچھے چلا گیا. جب جبے کو ہاتھ ڈالے پھر نظر آنا بند ہو جائے، اور جیسے واپس جائے نظر آنا شروع ہو جائے اس کو. اب وہ کھیل کھیلتا رہا کافی دیر تک. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور کھیل بھی دیکھتے رہے. جب نماز مکمل کر لی، دعا مانگ کے فارغ ہوئے، تسبیح پڑھ رہے تھے تو باہر سے دروازہ کھٹکا. جیسے دروازہ کھٹکایا پوچھا کون؟ باہر سے آواز ہے حضور حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں. کون آیا؟ خضر آئے ہیں. آپ فرمایا آ جائے اندر. اندر آ کے کہنے حضور فلاں علاقے سے نا ایک ابدال انتقال کر گیا ہے. ہائے کون انتقال کر گیا؟ ابدال. شروع میں نے سنا ہے نا 40 ابدال ہوتے ہیں پوری دنیا میں رہتے ہیں ہر وقت. حضور ایک ابدال انتقال کر گیا ہے تو سرکار کچھ نگاہ کرم فرمائے ابدال دے، ہم نے وہاں جا کے تعین کرنا ہے، مقرر کرنا ہے. آپ فرمائے اس وقت میں ابدال کہاں سے دوں یار؟ صبح آنا تو کسی کو بلا کے مقرر کر دیں گے. کہنا حضور صبح تک اگر کوئی بربادی ہوگی تو کون ذمہ دار ہے؟ حضور نگاہ کرم فرمائے کوئی ابدال دے دیں. آپ نے فرمایا کہ ابدال تو میرے پاس کوئی نہیں. وہ جو چور تھا نا وہ اس نے یہ باتیں سنی، جلدی جی جا کے صف بڑی ہوئی تھی. صف ہوتی نا بچھانے والی، وہ جو صف ہوتی ہے اس کی، یہ جو کھجور کے پتوں کی، اس نے صف اپنے گرد لپیٹ لی اور ڈر کے بیٹھ گیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا حضور بڑی مہربانی دے، وہ تو ہاں تو نقصان ہو جائے گا. آپ فرمایا اور تو کوئی نہیں ہے، اس کونے میں ایک ابدال بیٹھا، اس کو لے جاؤ اٹھا لینا. اس کونے میں ابدال بیٹھا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ. حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے. چل تو ابدال کہنا حضور میں تو چور ہوں. آپ ماتا تجھے پتہ نہیں جو اس در پہ آ جائے چاہے چور بھی ہو ابدال بن جاتا ہے. ابھی مانگا کچھ نہیں ہے، سوچ بغیر مانگے اتنا دیتے تو مانگنے والے کو کتنا دیتے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب تمہارے پاس کوئی آ جائے تو اس کو خالی، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے. اب سوچنے والی بات ہی ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ پڑھ کے، میں کہتا ہوں اللہ پاک کبھی میں چور ہی ہوں. اس وقت کا سرکار غوث پاک کے زمانے کا چور ہی ہوتا، لیکن ہوتا عقیدت مند، بد عقیدہ نہ ہوتا عقیدت مند، جس کو پتا تھا کہ ولی کے در سے خالی نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائی کبھی یہ سوچ لیا کریں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں، یہ کوئی شرک اور بدعت کے جو نا اڈے بنانے نہیں آئے تھے. نہ یہ تو شرک اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی بندے کو 10 سال یا 20 سال پہلے کینیڈا کی نیشنلٹی ملی یا انگلینڈ کی نیشنلٹی مل گئی ہے. کسی بندے کو، آپ کے کسی دوست کو مل گئی. آپ اس کے بچوں کو پاکستان میں بلائیں، 20 سال 30 سال جس کو نیشنلٹی ملے ہو گئے ہیں، وہ بچے پاکستان کو لائق ہی نہیں کرتے. وہ تو قانونی گورے کا فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو سارا کچھ ہے ہی غلط، کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، لہذا انہوں نے انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا. آج جو گدی نشین ہے نا، جو پیر بنے ہوئے ہیں 2 نمبر، اور جو کہتے ہیں ہم پیر ابن پیر ہیں، اور جن کے پلے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں کی بات نہیں، وہ تو ہے ہی بڑے کامل، ان کا تو مقام اور مرتبہ ہی الگ ہے. وہ تو میں نے بتایا نا، ان کا رتبہ تو بڑے عالی شان والا ہے. وہ تو نگاہ کرتے تو بات بن جاتی ہے. ان کی بات جن کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب ہمارے دادا پیر تھے، ہمارا والد پیر تھا، ہم جناب پیر ابن پیر ہیں. میرے بھائی یہ بات کو پلے باندھ لو. ان کی مثال ایسی ہے جیسے لندن کے اندر کسی 20 سال 30 سال پہلے کسی کو نیشنلٹی ملی، وہ تو مسلمانیت کو بھی بھول جاتا ہے، وہ تو گورے کے قانون کو سمجھتا ہے، کیونکہ اسی ماحول میں رہتا ہے جس نے پیدا ہوتے جس کے لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. اس کو کیا ضرورت ہے عبادتیں اور ریاضتیں کرنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے چلوں میں بیٹھنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے عبادتیں کرنے کی؟ وہ تو بنا بنایا ہے نا. اس لیے میرے بھائی یاد رکھو، کسی ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرو جس کی لوہے جیسی شکل ہو، جس کی شکل آگ جیسی ہو، جس کی نسبت مضبوط ہو، جس کی دکان پودا ہو، جس کے پلے کچھ ہو.
اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرو. ہر جگہ پر بھولا پن نہیں چلتا, ہر جگہ پر سادگی نہیں چلتی, ہر جگہ پر لاپرواہی نہیں چلتی. کوئی بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور ایک بندہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, اپنے آفس میں کام کر رہا ہے. آفس میں کام کرتا کرتا چاہے جتنا مرضی امپورٹنٹ کام کر رہا ہے نا, وہ دیکھیں کام کرتا کرتا اس کو اونگ آتی ہے اور جھونکے 2-4 منٹ کے لیے وہ لے لیتا ہے نا. لیکن نقصان کیا ہوتا ہے, وہ جو لکھ رہا ہوتا ہے نا, لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے, وہ پھر دوبارہ اس کو کاٹ کے یہاں پر غفلت چل جاتی ہے. لیکن ہر جگہ پر غفلت. ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے وہ 100 کی سپیڈ پر, اور ایک لمحے کے لیے غافل ہو تو کیا ہو جاتا ہے. میرے بھائی ہر جگہ غفلت نہیں چلتی, ہر جگہ سادگی بھی نہیں چلتی. اپنے ایمانوں کو مضبوط کر کے اور ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھیں کہ جس کی واقعی نسبت بڑی مضبوط ہے. اور جب مضبوط نسبت مل جائے تو پھر یہ کتے والی حرکتیں نہ کہ اس کے در پر اس کے در پر اس کے در پر اس کے در پر. سب سے بہترین در اس مالک کا در ہے. اس در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جا, پھر تو در در کی ٹھوکریں کھانے والی بات ہے. اگر کسی جگہ سے تجھے مالک کے در کا رستہ مل گیا ہے, اگر کسی جگہ سے تجھے مالک کا قرب نصیب ہونا شروع ہو گیا ہے, اگر کسی جگہ سے تجھے نسبت رسول نصیب ہو گئی ہے, اگر کسی جگہ سے تجھے اللہ اس کے رسول کی محبت ملنا شروع ہو گئی ہے, تو پھر در در پہ نہ جا, پھر ایک در کا ہو کے رہ جا. اس لیے میرے بھائی اللہ والوں کے پاس جانا, ان کے پاس جا کے بیٹھنا, ان کی چیزوں کو حاصل کرنا, ان کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ زندگی گزارنا, اور ان کے پاس جا کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا, یہ بالکل حقیقت ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آج کوئی اختلاف نہیں کرتا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف وہاں سے پیدا ہوتا ہے جہاں پر آگے 2 نمبر کھڑا ہوتا ہے. کوئی بندہ آگے 2 نمبر ہوتا ہے, ہم اپنی عقیدت سے وہاں پر جاتے ہیں, جب وہاں سے کچھ ملتا نہیں تو جانے والا کہتا ہے یار دیکھو یہ 2 نمبر ہے. ہماری عقیدت ہوتی ہے کہ ملے گا, لیکن آگے سے جب سودا نہیں ہوتا تو پھر وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال ہے, میری ٹیبل پر آج انہوں نے ڈھیر سارے پھول سجا دیے, ایسے ہی آج یہ پھول میرے سامنے بھی ہے اور ٹیبل پر انہوں نے سجا دیا خوبصورتی کے لیے, ایسے ہی ہے. لیکن سجانے والے کو یہ نہیں پتا کہ شاید اس پھول کے ساتھ کیا ہوا بیچارے کے. یہ ٹہنی سے جدا ہوتے ہی مرجھا جاتا ہے. اگر یہ ٹہنی کے ساتھ لگا رہے, یہ جھڑ بھی جائے, لیکن نسبت اس کی قائم رہتی ہے. اوپر سے جھڑ جاتا ہے, بیچ میں سے یہ ویسے ہی رہتا ہے, اور اس کے اندر سے پھر کیا نکلتا ہے؟ وہ بیج پھر لگانے سے بہت سارے پھول لگتے ہیں. اور اگر اس کو علیحدہ کر دیا جائے تو اچھا, ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے نصیبوں والے ہیں. دیکھیں یہ پھول جو ہے نا, یہ پھول دیکھیں, یہ میری ٹیبل پر آ گیا. ایک پھول وہ ہے جو داتا صاحب کے مزار پر چلا گیا, ایسا ہی ہے نا. ایک پھول وہ ہے جو کسی مردے کی قبر پر چلا گیا, اور ایک بیچارہ پھول وہ ہے جو پیروں کے نیچے رون دیا گیا, ہے نا. ان کا اپنا اپنا ایک سٹیٹس. بہرحال یہ پھول کی بات تو ایک علیحدہ شروع ہو گئی نا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کیونکہ اس میں سے خوشبو آتی ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے, خوشبو کو. اور آپ کو ایک بات بڑی مزے کی بتانے لگا, نبی پاک علیہ السلام کس کو پسند کرتے تھے؟ اپنے جسم پر خوشبو لگایا کرتے تھے. اب آپ کو بتانے لگا کہ اولیاء کے پاس ہوتا کیا ہے. دنیا میں کسی بھی ولی کے پاس چلے جاؤ, کس کے پاس؟ دنیا سے جو چلا گیا اس کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کے مزار پر جا کے دیکھو, خوشبو ضرور آئے گی آپ کو. جا کے پریکٹیکلی مشاہدہ کرے آپ. وہ چاہے اس کی قبر پر کوئی کئی سالوں سے کوئی نہیں گیا, لیکن ہو اللہ والا شرط یہ, اس کی قبر سے وہی خوشبو آئے گی جس خوشبو کو میرے آقا کریم پسند کرتے ہیں. کیونکہ خوشبو پھولوں سے نہیں آتی بابا جی, خوشبو تو جسموں سے آیا کرتی ہے نا, اس کی تاثیر کچھ اور ہے. بارکات اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے, ہمیشہ ساری زندگی اس بات کو پلے باندھو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنے والے, اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے والے, اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے کبھی دنیا کے پاس جا کے اپنی دامنوں کو نہیں پھیلایا کرتے, اور اللہ والے کے پاس جا کے
جو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے. کوشش کیا کریں کہ اپنی نسبت کو قائم رکھیں, کیونکہ نسبت جس کی مضبوط ہوتی ہے نا اس کا مقام بتاؤں کیا ہوتا ہے. ایک کپڑا لے لیں سادہ سا, اور اس کپڑے کو اپنا نا اپنے جسم کا سی کے کپڑا بنا لیں, وہ اور ایک کپڑے کو 5-10 ہزار والا کپڑا لے لیں جو 5-10 ہزار روپے گز ملتا ہے, اس کو لے کے آپ سی کے پہن لیں. عام کپڑوں میں دھویا جائے گا, عام کپڑوں میں سوکھے گا, عام کپڑوں کی جگہ رکھا جائے گا. اور ایک 5 یا 10 روپے گز والا کپڑا لے کے اس کے اوپر بڑا بڑا سا لکھ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا صرف لکھ دیں سبحان اللہ, تو اس پہ پاؤں رکھنا تو بعد کی بات, اس کو پیچھا بھی کوئی سوچ. میرے بھائی اگر سادہ سا کپڑا بیکار جس کی ویلیو نہیں ہے, اگر اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جائے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اے بندے اگر تیری نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جائے, سوچنے والی بات ہے نا. اگر تیری نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جائے پھر دیکھتے نا مقام کیا بنے گا. کل میں یہاں بیٹھا تھا تو دوستوں کو میں اولیاء اللہ کے وہ فیض کی باتیں بتانے لگ گیا, تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگے ادھر سب کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بھائی جان یہ اس کو پتا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی شمع روشن ہو وہ اس کو جلدی فالو کرتا ہے. میں کہ یار یہ بات تو تیری ٹھیک ہے, لیکن بھائی شمع نہیں روشن تو کسی کو شمع روشن بھی تو کرنی چاہیے. کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کے اندر شمع روشن کر دے. روشن کو تو سارے ہی روشن کر دیں گے. دیکھا نا, ایک بندہ اس کے اندر ایک بندے کے پاس دیا ہے, اس کے اندر تیل ہے, اس کے اندر بتی ہے, وہ کسی کے پاس جائے گا اس کو جلا دے گا. مزہ تو پھر ہے کہ دیا بھی بنائے, تیل بھی لائے, بتی بھی رکھے, پھر روشن کرے, مزہ تو پھر ہوتا ہے نا بابا ہے. اسی لیے تو میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے, مرد ملے تے درد نہ چھوڑے, اوگن دے گن کردہ, کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر دا. اس لیے میرے بھائی آپ سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو نماز نہ چھوڑا کریں, اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں, اپنے آپ کو دین کی طرف اپنی نسبت جوڑیں, اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے اگر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہوگی کہ میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتا ہے کلّا, کیا کہتے ہیں اس کو, کلّا سمجھتے ہیں, بزرگوں کی پگڑی. آپ کو یاد ہے بہت عرصہ پہلے میں نے کمبل کی بات بیان کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ جو نئے آنے والے ہیں ان کو تو نہیں یاد ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ جو نئے آنے والے ان کو نہیں. ایک ہوتا ہے کمبل, اولیاء اللہ کا کمبل, یہ کہاں سے آیا تھا یہ بھی میں نے بتایا تھا. اور ایک ہوتا ہے کلّا, کیا ہوتا ہے کلّا؟ کلّا کہتے ہیں پگڑی مبارک کو, امام شریف کو. یہ کہاں سے آیا تھا, کیا ہوا, لوگ اس کی اتنی قدر کیوں کرتے ہیں, اللہ والوں کے کلے کی, اللہ والوں کی پگڑی کی, امام شریف کی, ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اگر آپ آئیں گے, اگر اجازت دیں گے تو 2-3 جمعے اس پہ لگا دیں گے, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر نہیں تو پھر جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, جو موضوع مل جائے گا, دعا کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بہتری ہو. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں یہاں تو توبہ کا موضوع رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ آگے ایک تو محرم کا موضوع بھی ہونا چاہیے تھا, اس کی گفتگو بھی ہونی چاہیے تھی, سفر ہے اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے تھی, اور آگے ربیع الاول آئے گا. بارکاف انشاءاللہ اگلے جمعے کو کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کوشش یہی کریں گے ہم کہ توبہ کے موضوع پر جو اللہ کو منظور ہوگا کر لیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.